بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کسی خاتون کی طرف سے کہ حضرت مفتی صاحب، میرا پتی، میرا شوہر، میرا خاوند مجھے بہت مارتا ہے، ہم کیا کریں؟ آیا اسے چھوڑ دیں یا صبر و تحمل سے کام لیں؟ میری رہنمائی کیجیے۔ میرے دوستو، یہ سوال ایسا ہے کہ اس سوال کو سن کر کے محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ کیا کوئی ایسا پتی جو اپنے پتنی کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنی وائف کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہو، کیا وہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص یہ دعویٰ جو کر رہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو ایک مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کیا ایسا شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اور ہر شعبے کے اندر نمونہ ہے، ہر خطے کے لیے نمونہ ہے، ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے، تا قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتی کے لیے، شوہر کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں، 11 بیویاں نہیں تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر شعبے کے اندر بھی مثال تھے، وہیں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے بھی بے مثال تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی، اور ان میں سے 2 زندگی کے اندر بھی ہی وفات پا چکی تھی، اور 9 بیویاں تا آخری عمر تک ساتھ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 9 بیویاں مختلف قبائل سے تھے، مختلف قبیلوں سے تھے، ان کا مزاج الگ الگ تھا، کوئی تو عربی تھے، اور کوئی عربی سے باہر کے تھے، عجمی تھے، اور بعض ازواج مطہرات ایسی تھی جو مالدار تھی، بعض ایسی تھی جو بالکل غریب تھی، بعض ایسی تھی جو نوجوان تھی، بعض ایسی تھی جو بڑھاپے کو عمر کے اوپر پہنچ چکی تھی، بعض ایسی تھی جو مدینے کے رہنے والی تھی، بعض ایسی تھی جو مکہ کے رہنے والی تھی، بعض وہ تھی جو عربی نسل تھی، بعض وہ تھی جو یہودی تھی۔ مختلف مزاج رکھنے والے ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو دیکھ لیجئے، آپ ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مالدار ہیں اور نہ تو زیادہ غریب ہیں، البتہ کبھی کبھی فقر و فاقہ کی نوبت آتی ہے، اور اس طرح آتے تھے ازواج مطہرات کے اندر فقر و فاقہ کی نوبت کہ بعض دفعہ وہ ڈیرے جما لیا کرتے تھے، کئی دنوں سے بھوکے تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے جتنے بھی حقوق تھے ہر ایک حقوق ادا کیا کرتے تھے، اور یہ گواہی کوئی باہر والے نہیں دے رہے ہیں بلکہ ازواج مطہرات دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج، میرے شوہر خوش مزاج تھے، نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور اپنے تمام بیویوں کی حقوق ادا کیا کرتے تھے۔
کون کہہ رہی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سب کچھ تھے، پورے مملکت اسلامیہ کے فرمان روا بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتی ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی اور جج بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غازی بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، اور اس کے باوجود ایک پتی تھے، ایک شوہر بھی تھے، اور ایسا شوہر جو بے مثال ہو، جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہو، نہ دنیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو، اپنی امت کو تلقین کی، وصیت کیا اور فرمایا کہ عورت بھی کوئی چیز ہے جو اس سے لڑا جائے، عورت بھی ایسی کوئی چیز ہے جس سے جھگڑا کیا جائے۔ عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تعبیر کیا، شیشے کے اوپر ایک بنڈا ماریے، دیکھیے چکنا چور ہو جائے گا۔ اگر آج کے پتی اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالی گلوج کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، جبکہ بیوی وہ ہے جو اپنے پتی کے ہر ایک طرح سے خیال رکھتی ہے، کپڑا وہ دھوتی ہے، پریس وہ کرتی ہے، کھانا وہ بناتی ہے، گھر کے سارے کام وہ کرتی ہے، اور پتی جو ہے وہ صرف ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی سے آئے اور جب گھر آئے تو ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونے کے بجائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرعون گھر کے اندر آ گیا، کوئی حامان اور شداد گھر کے اندر آ گیا، لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گھر آیا ہے۔ کوئی بزنس مین ہے تو وہ صرف بزنس کر رہا ہے، کوئی ڈیوٹی ہے تو وہ صرف ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے تو وہ صرف ٹیچری کر رہا ہے، اور کوئی کسی بھی وبھاگ کے اندر نوکری کر رہا ہے۔ یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سب کچھ تھے، معلم بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود اپنی بیویوں کی حقوق ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تمام کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو محل ہیں اور ان کے جو کمرے ہیں وہ اتنے صاف و شفاف ہیں جس کی نظیر دنیا کے اندر نہیں مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے شیش محل ہیں جنت کے اندر کہ اگر اندر کوئی ہو تو اندر سے باہر کی ساری دنیا دیکھ رہے ہیں وہ، اور اگر کوئی باہر ہو تو باہر سے اندر کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو آج ہم شیش محل بول سکتے ہیں، شیش محل سے تعمیر کر سکتے ہیں، اور ایسی محل اور اس طرح کی بلڈنگ اور ایسے نقش و نگار اس کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیش محل کی تعریف کر رہے ہیں، تمام کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کمرہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر جو جس شیش محل کی بات آپ کر رہے ہیں، جس بلڈنگ کی بات آپ کر رہے ہیں اور جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، لیکن کس کے لیے بنائے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ان بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہو۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ نرم مزاج ہو، نرم انداز میں گفتگو کرتا ہو، اور فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو، وہ فی روایت آخر، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھتا ہو۔ یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ شیش محل چاہیے تو آپ کے انداز، آپ کا گفتار، آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کا انداز بالکل نرم ہونی چاہیے۔ اگر آپ نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اور خاص کر کے اپنے اہل و عیال کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وہ شیش محل کو تیار کیا ہے۔ آپ جامع ترمذی اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیوی کے اوپر نرمی اختیار کریں، بجائے گالی گلوچ کرنے سے نظر انداز کر دیا کریں؟ بعض دفعہ ہو جاتی ہے کوتاہی، اگر وہ ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، صرف مباح کے قبیل سے ہے، اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں اور نرمی سے سمجھا دیں، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور آخرت کے اندر شیش محل جنت کے اندر پہنچائیں گے۔ جنت کے اندر جہاں اور نعمتیں ہوں گے ان میں سے شیش محل بھی عطا فرمائیں گے جن کا ہم دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کی وجہ سے دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کی بیوی جو تھی بہت ہی غصیلی تھی اور بہت غصہ کیا کرتے تھی، لیکن اپنے پتی کو پتی نہیں سمجھتی تھی وہ، اور اتنا بڑا ظلم کرتی تھی کون؟ بیوی شوہر کے اوپر، کہ اگر کہہ دیا کہ آپ 7 بجے تک گھر کے اندر آ جائیں گے، اگر 7:01 بھی ہوا تو دروازہ بند۔ پتی پوری رات گیٹ کے اوپر گزارتے یا مسجد کے اندر گزارتے، لیکن صبر کرتے رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی بیوی کو گالی گلوچ نہیں کیا۔ اتنا ستا رہی ہے بیوی، اس کے باوجود ایک مرید ملنے کے لیے آئے اور گھر کے اوپر پہنچے اور سلام کیا اور حضرت کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، بولا کہا ہے کو حضرت تم لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر کے بڑا بنا دیا ہے، کڑوی کسیلی سنا دیا۔ بیچارہ دور سے آئے تھے وہ اور مایوس ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں حضرت سے ملنا ہے تو فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں حضرت ملیں گے۔ اور وہ مرید وہاں پہ گئے جنگل کے اندر اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت ادھر سے آ رہے ہیں، شیر کے اوپر سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ان کے ہاتھ کے اوپر ہے اور لکڑیوں کی گیٹری سامنے ہے۔ حضرت آ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے ڈر بھی رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا ہے صرف بیوی کو صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر سکتے ہو دنیا کے اندر اور اس طرح کی بیوی کو جھیل سکتے ہو تو جھیلو اور صبر کرو، اور اگر نہیں جھیل سکتے ہو تو طلاق دے کر کے ہٹاؤ۔ اگر جھیل لیے، تم صبر کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر یہ انعام دیں گے کہ دیکھو یہ شیر جو خون خار ہے اللہ نے اسے میرے تابع کر دیا ہے، یہ سانپ دیکھو جو زہریلا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تابع کر دیا ہے، وہ صرف بیوی کی ظلم و ستم کو سہنے کی وجہ سے، برداشت کرنے کی وجہ سے۔ اور میں نے آج تک کبھی اپنی بیوی کو اوف تک نہیں کہا، نہ تو ان کو گالیاں دی، نہ تو ان کے ماں باپ کو گالیاں دی۔ اور آج جو بیوی ہے ان کی شکایت یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میرا شوہر مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ شریف بنیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی عطا کی ہے اور وہ بھی نیک ہے، صالح ہیں، تو ان کی قدر کیجئے آپ۔ اور جن کو نیک بیوی نہیں ملی ہے ان سے جا کر کے پوچھئے کیا حال ہے۔
اگر انہوں نے صبر کر لیا تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات دیں گے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر شیش محل عطا کریں گے. اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے باوجود ہم بیوی کے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جج ہونے کے باوجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد ہونے کے باوجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد ہونے کے باوجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر آتے تھے تو گھر کے اندر اپنی بیویوں کو ہاتھ بٹاتے تھے. کبھی جھاڑو دے لیا کرتے تھے اور کبھی جوتے کے تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے سیدھا کر لیا کرتے تھے. کبھی کپڑوں کے اندر اپنے سے پیوند لگا لیا کرتے تھے. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دودھ نکال لیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آٹا گوندھ دیا کرتے تھے. یہ صفت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج کی پتیوں کی صفت دیکھیے، ایک صرف ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں. اور بیوی صبح سے لے کر کے شام تک آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، خود آپ کو سنبھال رہی ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کی مال کی حفاظت کر رہی ہے. اتنی تمام ڈیوٹیوں کرنے کے باوجود شام میں شوہر آتے ہیں، بجائے نرم مزاج رکھنے کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک فرعون اور حامان اور شداد گھر کے اندر آ گیا. اور پتنی رات بھر سوچتی رہتی ہے کہ کس طرح صبح ہو اور یہ حرام خور گھر سے باہر جائے. یہ سوچتی ہے کیونکہ پتی ظلم ہی اتنا کرتے ہیں. ورنہ کوئی بھی پتنی جو اپنی بیوی ہو اور بیوی اپنے پتی سے محبت کرتی ہو تو وہ ایسی سوچ کبھی نہیں رکھے گی. لیکن جو پتی اپنے پتنی کو، اپنی بیوی کو مارتا رہتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو اور ظلم و ستم کرتا ہو، اور اس کے اوپر جب ظلم ہوگا تو وہ لڑکی تو یہی سوچے گی. اس وجہ سے میرے دوستو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدث اللہ العالی نے دوران تقریر ایک مرتبہ فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ شریف انسان بیوی سے دب کر چلتا ہے. الفاظ کے اوپر غور کریں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریف انسان، شریف آدمی بیوی سے دب کر کے چلتا ہے، اور کمینہ انسان، کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر کے چلتا ہے، بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے اور ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ تو حیوان اور جانوروں کی صفت ہے. یہ صفت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نہیں ہے، یہ صفت تو منافقین کی ہے. یہ صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا نہیں ہے. یہ صفت تو حامان اور شداد کا ہے، یہ صفت تو نمرود کا ہے جو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. کیا میرے دوستو، کیا ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ بیویوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیجئے. کبھی کبھی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں کے کہنے کی وجہ سے بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی اپنی بہن کے کہنے کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. اپنا دماغ نہیں ہے جو ہمیں بہن سمجھائے اور ہم بیوی کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں. میری ماں کہے اور ہم ظلم کرنا شروع کر دیں. ہمارے پڑوسی کہے اور ہم بیوی کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں. کیا آپ کو اپنا عقل سلیم اللہ نے نہیں دیا ہے؟ کیا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہ آپ کے ساتھ آئی ہے اور پوری زندگی کے لیے آئی ہے، اور وہ عورت آپ کی بچوں کی ماں ہے، اور اس کے باوجود آج اب ظلم کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، ظلم کبھی بھی نہیں کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انعام دیں گے. اور اگر آپ بیوی کے اوپر ظلم کرتے رہے اور اسی طرح ظلم کرتے کرتے قبر کے اندر اتر گئے، ہو سکتا ہے کہ ذرہ برابر ایمان باقی ہو اور اس ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر ڈال دیا. تو جنت کے اندر ایسے مردوں کی یہ کندھے تھوڑا سا ایسے ٹیڑھے ہوں گے، پوری جنت کی تمام نعمتیں سمجھ جائیں گے یہ وہی انسان ہے جو دنیا کے اندر اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتا تھا. آپ کو جو 70 حوریں ملے گی وہ 70 حوریں بھی سمجھ جائے گی یہ وہی انسان ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اپنی بیویوں کو گالی دیا کرتا تھا، اپنی بیویوں کو مارتا تھا. بعض مرد ایسے ناہنجار ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے کو تماچا لگاتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی بھی کسی بھی انسان کے چہرے کے اوپر تماچا نہ لگائے، خاص کر کے وہ بیوی ہو اور اس کے اوپر آپ تماچا لگاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم شریف بن کر کے رہیں، کمینہ بن کر کے نہیں. کمینہ کا کام ہے اپنی بیوی کو دبا کر کے چلنا. اگر بیوی آپ کی نیک اور صالح ہے تو اس کی قدر کیجئے، اور اگر بیوی نیک اور صالح نہیں ہے، مزاج نہیں بن رہا ہے تو وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ احسن طریقے سے، معروف طریقے سے اسے اپنی زندگی سے نکال دو. اللہ کی بندی ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، کسی طرح بھی وہ زندگی گزار لے گی، لیکن جب تک آپ کی نکاح میں ہے کبھی بھی آپ ظلم نہ کریں اور ظلم کر کے کمینہ نہ بنیں. اور کمینہ پن آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے. میرے دوستو ایسا ہرگز نہیں کریں گے، شریف بن کر کے رہیں. اور یہ شریف ہونے کی گواہی آپ کے اہل و عیال دے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے حالات بتا رہے ہیں کہ میرے سرتاج ایسے تھے، میرے سرتاج کریم تھے. تو کریم ہم بھی بنیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفت کریم بھی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ کریم کیوں نہیں بنیں گے؟ خاص طور سے اپنے اہل و عیال کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کیجئے. اور اگر کبھی بڑی بات بھی ہو تو سمجھانے کے انداز میں اگر غصہ بھی کیے تو اس غصے کے اندر پیار ہو، اس غصے کے اندر محبت ہو، اس غصے کے اندر الفت ہو، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے ہم سفر ہیں اور زندگی کی ہر موڑ کے اوپر آپ کو ساتھ دے رہے ہیں. اور ایسی بیوی کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں. جس دن وہ بیوی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی اس دن آپ ہوش میں آ جائیں گے. اور میں اپنے بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے شریف انسان کو تلاش کریں، کسی کمینے کو اپنی بیٹی حوالے نہ کریں، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر کمینہ پن ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی اس کے حوالے نہ کریں. آپ ایسے غریب اور شریف انسان کے حوالے اپنی بیٹی کو کر دیں جو عزت کی روٹی کمائے اور عورت کی عزت کرے. وہ جو انسان گھر کے اندر اپنی ماں بہن کی عزت نہ کرتا ہو وہ اپنی بیوی کی عزت کہاں سے کرے گا؟ اور ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں اپنی بیٹی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. کبھی بھی ایسے لوگوں کے حوالے اپنی بیٹی کو نہ کریں. اور ایسے خاندان میں بیٹی دیں ہی نہیں جس کا خاندان ایسا اور ویسا ہو. ایسا اور ویسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم فالو کریں اور ہم لوگ شریف بنیں. جہاں تک وہ عورت کے سوال ہے کہ مفتی صاحب میرا شوہر مجھے مارتا ہے، ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کے اندر نبھا نہیں ہو رہا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے کمینے کے پاس رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے خلا لیں اور الگ ہو جائیں. بچے اپنے پاس رکھیں اور اپنی زندگی خود جئیں. آپ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں
صبر و تحمل کے ساتھ اور شوہر کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا، اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، تو اپنے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر اپنے بیٹے حضرت سیس کو وصیت کی اور فرمایا کہ اے بیٹا، جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، جب کوئی مشکلات آ جائیں، جب تمہارا کوئی دشمن بن جائے، جب کوئی تمہارے اوپر ظلم و ستم کرے، تو ایسے وقت میں کثرت کے ساتھ تم درود شریف پڑھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی گھبراہٹ آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، یا کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہو، یا کوئی بھی ہم کو دھمکی دے رہا ہو، تو ایسے دھمکی کے وقت میں اور ایسے حالات میں آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ حضرت سیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابو البشر تو آپ ہیں، یہ محمد کون ہے جس کے اوپر ہم درود و سلام پڑھیں گے؟ حضرت سیس علیہ السلام اپنے ابو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ میں جنت سے گزر کر کے یہاں آیا ہوں اور مجھے جنت کے حالات معلوم ہے۔ جنت کے ہر محل کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر اینٹ کے اوپر اور جنت کے ہر ایک درخت اور درخت کے ہر پتے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر کوئی بھی مشکلات آ جائے اور کوئی بھی ظلم و ستم کرنے والے آ جائیں سامنے، آپ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں تو انشاءاللہ وہ مصیبت ٹل جائیں گے۔ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، خاص کر کے درود ابراہیم، اور ایک درود شریف آپ دیکھیے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، میں ان تمام ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا شوہر مارتا ہو اور ظلم و ستم کرتا ہو، خاص کر کے وہ لوگ یہ درود شریف جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے شوہر اطاعت گزار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات میں تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور کہیے اے اللہ، یا تو میرے پتی کو ٹھیک کر دیجئے یا نہیں تو اسے دنیا ہی سے اٹھا لیجئے۔ جب میری ضرورت نہیں ہے اس کو تو پھر کیا ضرورت ہے دنیا دھرتی کے اوپر بوجھ بن کر کے رہنے کی؟ اللہ سے آپ دعا کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت دعا کیجئے، اے اللہ یا تو اسے ٹھیک کر دیجئے یا تو اسے ہدایت دے دیجئے کہ یہ بیوی کی جو حقوق ہیں اس کو ادا کرے، یا نہیں تو اسے اس دنیا ہی سے اٹھا لیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام جلد کریں گے، یا تو اسے ٹھیک کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے یا نہیں تو اسے دنیا سے ہی اٹھا لیں گے، چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو چلے جانا ہی اچھا ہے، کیا ضرورت ہے دنیا کے اندر اور اس دھرتی کے اوپر بوجھ منافق بن کر کے زندگی گزار رہا ہے اور غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، غیروں کے طریقے کے مطابق سانس لے رہا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر موڑ کے اوپر نمونہ ہے۔ اگر ہم پتی بنیں گے تو بھی، اور اگر پتی نہیں ہے تو بھی، ہم بزنس کر رہے ہیں تو بھی، ہم بازار کے اندر ہیں تو بھی، ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ آج کوئی بھی پتی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ ڈیوٹی سے آئے اور گھر کے اندر اگر گھر صاف نہیں ہے تو تھوڑا اپنے ہی سے جھاڑو لگا لیں، بلکہ آتے ہی بیوی کے اوپر برس پڑیں گے۔ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پیار کیا کرتے تھے اور عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دیا ہے، اس وجہ سے اس شیشہ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو دیا ہے، اس نعمت کی آپ قدر کر لیجئے اور کبھی بھی اس صنف نازک کے اوپر ظلم و ستم مت کیجئے۔ کبھی تو آپ بیٹی کے باپ بنیں گے اور آپ کی بیٹی کو کوئی اگر ستائے
اور اس طرح آپ کے داماد اس کے اوپر ظلم و ستم کرے تو آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گا آپ خود ہی اندازہ کیجئے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہم پابند ہیں اللہ کے احکام کے، ہم پابند ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے، ہم پابند ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے۔ جب ہم غلام ہیں تو آپ آقا کیوں بنتے ہیں؟ آقا بن کر کے زندگی نہ گزاریں بلکہ غلام بن کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس روئی زمین کے اوپر آپ کے اوپر اترے گی، آپ کے گھروں کے اوپر اترے گی، ورنہ میرے دوستو آپ کی وجہ سے، آپ کے کمینہ پن کی وجہ سے آپ کے جو بچے ہوں گے وہ اطاعت گزار نہیں ہوں گے، وہ نافرمان ہو جائیں گے، چاہے اس کو کتنا ہی ایجوکیشن کیوں نہ دے دیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ اپنی بیوی کی قدر کریں، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی قدر کریں۔ اگر شوہر اچھے ہیں تو شریف ہیں نیک ہیں تو ان کی قدر کیجئے، اور اگر شریف اور نیک نہیں ہیں تو اس کو جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا ہے یہ، ہٹائیے اس کو، چھوڑیے اس کو اور آزاد رہیے۔ دنیا کے اندر ایک سے ایک جوڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انتظام کریں گے، لیکن اس طرح ظلم و ستم کو برداشت مت کیجیے۔ اللہ سے دعا کریں اور صبر بھی کریں، اللہ سے یہی دعا کریں تہجد میں، اے اللہ یہ میرے پتی ایسے ہیں، یا اگر بہت سارے لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، کھانے پینے کی سامان میسر نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ گھر کے اندر فراوانی بھی ہوگی، آپ کا پتی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ آخری مرحلہ ہے کہ ایسے پتی کو پولیس کے حوالے کر دیجیے، تاکہ دو چار ڈنڈے لگے بھی عقل ٹھکانے آئے۔ بعض پتنی اس وجہ سے پولیس میں نہیں جاتی ہے، وہاں پہ بہت سارے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور عورت کے جو حیا ہے اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہے، اس وجہ سے شریف لڑکیاں وہاں تک نہیں جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر یہ تمام مراحل کی باوجود آپ کا پتی نہ سدھرے تو ان کو پولیس کے حوالے کرنی چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پیچھے نہ رہیں آپ، اور ظلم کو سہیں نہیں، ظلم کا سہنا خود ظلم کرنا ہے، کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کریں آپ۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں ہم نے رکھ دیا۔ ہاں شوہر کو چاہیے وہ شریف بن کر کی زندگی گزاریں اور کمینہ بن کر کی زندگی نہ گزاریں۔ اگر آپ کو آخرت کے اندر شیش محل چاہیے تو آپ نرم بھی بنیں، اور آپ روزے بھی رکھیں، آپ غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں، اور تہجد کی نماز بھی پڑھیں، کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں، اور بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی خوش مزاجی کے ساتھ رہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر کے رہا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔